اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ صیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں۔ موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جانے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے۔ جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے۔
جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امراء، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے، یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقسوم نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے، لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے، سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت کس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں، ایک روحانی احساس ہوتا ہے، اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا۔ ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت